نئے سبسکرائبرز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جنات کے بارے میں بات کریں گے۔ جن کے لفظی معنی پوشیدہ یا مخفی چیز کے ہیں۔ جنات زمین پر رہتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ جنات کی تعداد کے بارے میں کوئی حتمی تعداد معلوم نہیں، لیکن یہ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی تھی۔ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان عام طور پر انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، عام طور پر یہ سینکڑوں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ جنیاں بھی جنات کی طرح لمبی عمر رکھتی ہیں اور ان کی عمریں بھی سینکڑوں سال تک ہو سکتی ہیں۔ اسلام میں جنات کو اللہ کی مخلوق کہا گیا ہے، جو انسانوں کی طرح عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات میں بھی مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ مسلمان جنات بھی انسانوں کی طرح عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال سر انجام دیتے اور اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ مسلمان جنات لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جنات کی عمریں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، زیادہ فرق نہیں کرتی۔ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اور دونوں کی عمریں سینکڑوں سال تک ہو سکتی ہیں۔ جنات کے درمیان آپس میں شادیاں ہوتی ہیں اور ان کی اپنی ایک خاندانی اور سماجی زندگی ہوتی ہے۔ مسلمان جنات کی شادی اسلامی طریقے سے ہوتی ہے، جیسے انسانوں کی ہوتی ہے۔ غیر مسلم جنات کی شادیاں ان کے اپنے طریقوں سے ہوتی ہیں، جو مختلف ہو سکتی ہیں۔ جنات کا بھی اپنا خاندانی نظام ہوتا ہے، جس میں خاندان کے افراد اور نسلیں شامل ہوتی ہیں۔ جنات کے ہاں بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کے خاندان بڑھتے ہیں۔ ان کے بچے بھی اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا خاندانی نظام بھی انسانوں جیسا ہوتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق جنات بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، جیسے انسان دیکھتے ہیں۔ جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہڈیوں سے بنی چیزیں اور کچھ خاص خوشبوئیں پسند ہوتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنات کے بھی اپنے مقامات یا رہنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویران جگہوں، جنگلوں اور پرانے خستہ حال مقامات میں رہتے ہیں۔ کوہ قاف ایک خیالی پہاڑ ہے جس کا ذکر کہانیوں اور لوک داستانوں میں ملتا ہے۔ یہ ایک افسانوی مقام ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کی اپنی سماجی ساخت ہوتی ہے، جس میں قبیلے اور سردار شامل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنات میں بھی اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات کو قابو کرنا ممکن نہیں اور اس سے بچنا بہتر ہے۔ اسلام میں انسانوں کو جنات کو قابو کرنے کی کوشش سے منع کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان پر خاص اثر و رسوخ تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات سے گفتگو اور ان پر حکم چلانے کے واقعات مذکور ہیں۔ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات سے پوچھا کہ بلقیس کا تخت کون لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ تخت کو اٹھا لائے گا، لیکن پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ وہ تخت کو پلنگ جھپکتے میں لے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک اور معروف واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کے ذریعے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو مسجد الاقصیٰ کی تعمیر میں لگایا۔ وہ مختلف کاموں میں مدد کرتے تھے اور ان کا تعاون حاصل تھا۔ یہ واقعہ ان کی طاقت اور حضرت سلیمان کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف زبانیں بول سکتے ہیں، جیسے عربی، فارسی اور دیگر زبانیں۔ ان کی زبانوں کا علم زیادہ تر روایات پر مبنی ہے۔ روایات کے مطابق جنات مختلف زبانیں سیکھ سکتے ہیں، جن میں انگریزی، اردو وغیرہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ بہت اہم ہے۔